जनूबी वजीरिस्तान में फोर्सेस ने फितना खवारिज का हमला नाकाम बना दिया। हमलावरों ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराने की कोशिश की। बरवक्त कार्रवाई में खुदकुश बमबार समेत 4 हमला आवर मारे गए। धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर तबाह कर दी गई। इलाके में दीगर भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म खवारिज की तलाश के लिए सर्च और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी। बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल-अज़्म के तहत इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाइयां। हलाक दहशत गर्दों की तादाद 13 हो गई। मस्तूम के इलाके खटपूचा में फितना हिंदुस्तान की कई कमीनगाहों को तबाह कर दिया गया। असलहा, बारूद और आईईडी तैयार करने का मवाद भी बरामद। सदर मुमलिकत, वजीर आजम और वजीर दाखिला का कामयाब कार्रवाइयों पर फोर्सेस को खिराज तहसीन। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कोयटा का दौरा। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी से मुलाकात। अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग ली। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की एक और घिनौनी साजिश बेनकाब। सोशल मीडिया पर झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडे के नाकाबिले तरदीद शवाहिद सामने आने पर सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कार्रवाई। रॉ का सहूलतकार गिरफ्तार। सीनियर एंकर पर्सन वसीम बदामी से गुफ्तगू में रॉ के सहूलतकार ने बताया वो फॉलोवर्स, व्यूज और रीच बढ़ाने की सर्विस फराहम करते हैं। मार्च में एक क्लाइंट ने राबता किया, फिर मुख्तलिफ मौके पर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर लाइक, व्यूज और पोस्टिंग के लिए 36 लाख के ऑर्डर दिए। इस क्लाइंट की वजह से 20 दिन पहले इदारों ने मुझसे राबता किया और तफ्तीश की। जो कंटेंट मेरी सर्विस के जरिए प्रमोट हुआ वो रियासत मुखालिफ था। मनफी बयानिए पर मबनी पोस्टें थीं। ये सब प्रोपेगेंडा अवाम और आदमी के खिलाफ था। रॉ ने कलदम ज्वाइंट एक्शन कमेटी के लिए भी व्यूज खरीदे। रॉ सहूलतकार ने बताया क्लाइंट की ऐसी पोस्टें भी थीं जिसमें मनफी बयानिया था कि लोगों पर जुल्म किया जा रहा है। क्लाइंट्स ने अपने अकाउंट में क्या पब्लिश किया है ज्यादातर हम उस पर ध्यान नहीं देते। मैंने इदारों से भरपूर ताउन किया और उन्हें क्लाइंट से मुतालिक तमाम मालूमात दी। इदारों ने मुझसे जो जो पूछा मैंने बताया। भारतीय नौजवानों ने मोदी की सरकार हिला दी। जेएनजी के एहतजाज के आगे मोदी ने घुटने टेक दिए। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफे की खबर पर कॉकरोच जनता पार्टी के धरने में जश्न। तलबा ने नारे लगाकर जीत की खुशी मनाई। कॉकरोच जनता पार्टी के बानी अभिजीत दुबके ने एक्स पर लिखा, आज हमारी और जमहूरियत की जीत हुई। यकीन था नौजवानों की जिद्दोजहद रायगा नहीं जाएगी। अभिजीत ने 20 जुलाई को जंतर मंतर पर तलबा को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। तलबा मई में पेपर लीक होने के बाद से निजाम तालीम में तब्दीली और वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा कर रहे थे। मोदी का तकब्बुर चकनाचूर, झूठ को शिकस्त हुई। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भारतीय जनता की फतह है। भारतीय जमात कांग्रेस का कहना है नरेंद्र मोदी नौजवानों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन से हमलों पर माफी मांगी। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी कहती हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नौजवानों की जीत है। हुक्मरानों के लिए सबक है। हुकूमत करना चाहते हैं तो आवाम की मर्जी का एहतजाज करना होगा। ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा माजी मुस्तकबिल से नहीं लड़ सकता। मोदी माजी और नौजवान मुस्तकबिल हैं। आम आदमी पार्टी के बानी अरविंद केजरीवाल ने कहा ये जमहूरियत की जीत है। तलबा की जद्दोजहद रंग ले आई। सरकार को अब अवाम को सुनना पड़ेगा। वजीर तालीम कोई भी आए, मसाइल हल ना किए गए तो दोबारा जंतर मंतर आएंगे। तर्जुमान कॉकरोच जनता पार्टी ने खबरदार कर दिया। कहा दोबारा जंतर मंतर आकर हुकूमत से जवाब तलबी करेंगे। तयशुदा शराइत पर मुकर्ररा वक्त के अंदर अमल दरामद किया जाएगा। भारतीय सदर ने वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर कर लिया। भारतीय काबीना के वजीर पर प्रहलाद जोशी को वजारत तालीम का इजाफी चार्ज सौंप दिया गया। मुतालबात की मंजूरी के बाद जंतर मंतर पर मौजूद मुजाहिरीन मुंतशिर हो गए। कलदम एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान में बसने वाले महाजरीन को इशू बनाया। एक गिरोह ने ब्लैकमेल करके 25 अरब का भत्ता लिया। वही एक्शन कमेटी इस बार पाकिस्तान और कश्मीर के रिश्ते को चैलेंज कर रही है।
جنہوں نے آزاد کشمیر کے لیے قربانی نہیں دی وہی مہاجرین کی سیٹیں ختم کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا سیالکوٹ میں LA-36 جموں 3 کے کارکنان سے خطاب، کہا آزاد کشمیر میں کچھ ایسے علاقے ہیں جن کے ساتھ آزاد لگتا ہے لیکن انہوں نے قربانیاں نہیں دی۔ ہمارے فوجی جوان اور پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ آزاد کشمیر حکومت اور دیگر سیاسی جماعتوں نے مصلحت سے کام لیا، ان کی مصلحت نے نام نہاد ایکشن کمیٹی کو تقویت بخشی۔ پیپلز پارٹی کی نیت پر شک نہیں لیکن سوالیہ نشان موجود ہے۔ کشمیر میں تو پیپلز پارٹی سے کسی کا مقابلہ ہی نہیں، سیاسی مخالفین کو 2-3 نشستیں مل گئیں تو بڑی بات ہوگی۔ سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کا لاہور میں PP کنونشن سے خطاب، کہا اتحادیوں سے ہمیں الجھنا نہیں چاہیے، الجھیں گے تو سیاست کو نقصان ہوگا۔ ہم گالم گلوچ بریگیڈ نہیں، سلجھے ہوئے لوگ ہیں۔ مینار پاکستان گراؤنڈ میں ہمیں جلسہ نہیں کرنے دیا گیا، یوم تاسیس کا جلسہ مینار پاکستان گراؤنڈ میں کریں گے۔ مخالفین نے آزاد کشمیر کو کچرا بنا دیا، جن سے کوڑا صاف نہیں ہوا وہ وعدے کر رہے ہیں۔ پنجاب کی سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا کوٹلی میں انتخابی جلسے سے خطاب، کہا جو ووٹ مانگنے آ رہے ہیں ان سے پوچھیں اپنے صوبے میں کیا کر کے آئے ہیں، اپنے ووٹ کی پرچی سوچ سمجھ کر استعمال کرنا، آپ کا ووٹ آزاد کشمیر کی تقدیر بدل دے گا۔ آزاد کشمیر الیکشن، MQM پاکستان کا نون لیگ کی حمایت کا فیصلہ۔ نون لیگی وفد سے ملاقات کے بعد فاروق ستار نے کہا آرٹیکل 140A اور گورنرشپ سے متعلق مطالبات منظور کیے جائیں۔ لیگی رہنما بشیر میمن نے کہا گورنر ہمارا ہو یا MQM کا فرق نہیں پڑتا، ہمارا گورنر ان کا بھی گورنر ہو سکتا ہے۔ لاہور پھر پانی پانی، چند گھنٹے میں 150 ملی میٹر کے قریب بارش نے شہر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ اربن فلڈنگ سے شہری رل گئے، سڑکیں، دریا، پارک، تالاب اور پوش علاقوں کے گھر سوئمنگ پول میں تبدیل ہو گئے۔ پانی میں گاڑیاں بند، ٹریفک کا نظام درہم برہم، ایئرپورٹ پر پروازیں تاخیر کا شکار، معمولات زندگی بری طرح متاثر، نکاسیات کے کاموں میں شدید مشکلات کا سامنا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں مسلسل بارش کے باوجود مریم نواز کے پیشگی اقدامات کے باعث چند گھنٹوں میں علاقوں سے پانی نکالا جا رہا ہے۔ عظمہ بخاری نے سوشل میڈیا پر نکاسیات کی ویڈیوز بھی شیئر کر دی۔ پنجاب میں مونسون کے تیسرے اسپیل کی انٹری، گجرات اور وزیر آباد میں 7 گھنٹے سے زائد بارش نے جلتھل لے کر دیا۔ گجرات میں 160 اور وزیر آباد میں 150 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلادھار بارشوں نے لاہور کو دھو دیا۔ پسرور، وزیر آباد، حافظ آباد اور گجرات میں بھی نشیبی علاقے ڈوب گئے۔ گجرات، کہنا، حجرہ شاہ مقیم، قصور اور دیگر علاقوں میں چھتیں گرنے سے 10 افراد جان سے گئے، درجنوں زخمی۔ محکمہ موسمیات کی ایک اور پیشگوئی غلط ثابت ہو گئی۔ کراچی میں آج پھر بادل برس پڑے، شہر کے مختلف علاقوں میں موسلادھار بارش سے سڑکوں پر پانی جمع۔ حسن اسکوائر، گلستان جوہر، موسمیات اسکیم 33 میں تیز بارش۔ ناظم آباد، کاٹھوڑ، گڈاپ اور سپر ہائی وے پر بھی بادل خوب برسے۔ صدر، اولڈ سٹی ایریا، لانجھی، کورنگی اور قائد آباد میں بوندا باندی ہوئی۔ متعدد شاہراہوں پر پانی جمع ہونے سے ٹریفک کی روانی متاثر۔ شہر میں گرمی کا زور ٹوٹ گیا، موسم خوشگوار۔ صدر ٹرمپ کا ایران پر نئے امریکی حملے روکنے کا حکم۔ امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس کے مطابق 2 ہفتوں کے مسلسل حملوں کے بعد امریکہ کی جانب سے 1 روز کا وقفہ۔ صدر ٹرمپ نے آج ایران پر حملوں کی منظوری نہیں دی۔ امریکی صدر کہتے ایران اب ہم سے بات کر رہا ہے۔ مذاکرات میں انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ ایران پر واضح کر دیا وہ کبھی ایٹم بم نہیں رکھ سکتا، 4تھی مرتبہ بھی صدارتی الیکشن لڑوں گا۔ اسلام آباد MOU کا نفاذ یقینی بنایا جائے، فریقین فوری طور پر مذاکرات سے اختلافات دور کریں۔ مذاکرات کا دروازہ ایک بار کھل جائے تو اسے بند نہیں کیا جانا چاہیے۔ چینی وزیر خارجہ کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات میں گفتگو، کہا چین ایران کے خود مختاری، سلامتی اور قومی وقار کے تحفظ کی حمایت کرتا ہے۔ رائٹرز نے دعویٰ کیا اسلام آباد دورے کے دوران ایران کے وزیر داخلہ سکندر مومنی سے مذاکرات کی بحالی سے متعلق ابتدائی بات چیت ہوئی ہے۔ رائٹرز کا کہنا ہے خلیجی ریاستوں پر ایران کے حملے اور آبنۂ ہرمز کی بندش چین کے مفادات کو نقصان پہنچا رہی ہے، جس پر بیجنگ ناخوش ہے۔ ثالث کا کردار ادا کرنے والے پاکستان کو
پیچیدہ صورتحال کا سامنا ہے. بیجنگ پاکستان کی ثالثی کوششوں کی مکمل حمایت کرتا ہے. سعودی عرب کے یمنی شہر الحدیدہ میں فضائی حملے، ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات کو نشانہ بنایا، کمران جزیرے پر حملے کیے. ترجمان سعودی رائل فورسز ترکی المالکی کے مطابق کارروائی حوثی ملیشیا کے سعودی عرب کے خلاف بحری ناکہ بندی اور بحیرہ احمر سعودی آئل ٹینکر کو نشانہ بنانے پر کی گئی. حوثیوں کا کہنا ہے الحدیدہ میں ٹیلی کمیونیکیشن کارپوریشن کی تنصیبات پر حملے کا جواب دیا جائے گا. یمن کا محاصرہ ختم کرنے کے جائز مطالبے کو تسلیم کرنے کے بجائے حملے کر کے سعودی حکومت نے بڑی غلطی کی ہے جس کی اسے بھاری قیمت چکانا پڑے گی. صوبہ چھوڑیں، خالد مقبول پہلے ایک یوسی تو تقسیم کر کے دکھائیں. خالد مقبول اپنی ڈوبتی چیئرمین شپ بچانے کے لیے در بدر رسوا ہو رہے ہیں. سید ذوالفقار شاہ کا رد عمل، کہا خالد مقبول اور مصطفیٰ کمال کی تقسیم نفرتوں کی سیاست کرنے والوں کا انجام ہے. پہلے تقسیم قیادت طے کر لے کہ کس کی بات کو سنجیدہ لینا ہے. مہاجرین ایم کیو ایم قیادت کی لسانی اور نفرت انگیز سیاست مسترد کر چکے. نون لیگ کے مرکزی رہنما حمزہ شہباز کو وفاق میں اہم ذمہ داریاں دینے کا فیصلہ. ذرائع نے دعویٰ کیا ہے حمزہ شہباز کو وزیر اعظم آفس میں دفتر دے دیا گیا. پیر سے دفتری فرائض سر انجام دیں گے. نواز شریف کی ہدایت پر حمزہ شہباز کو وفاق میں ذمہ داری دینے کا فیصلہ کیا گیا. حمزہ شہباز پارٹی معاملات کی بھی نگرانی کریں گے. امریکی ارکان کانگریس کا دورہ پاکستان، تاریخ و ثقافت میں اظہار دلچسپی. ریان زینکے اور مائیکل بومگارٹنر نے لوک ورثہ میوزیم اور پاکستان مانیومنٹ کا دورہ کیا. امریکی ارکان کانگریس کو مختلف نمائشوں، ملکی تاریخ، ثقافت، ورثے پر بریفنگ دی گئی. یادگار پاکستان کے دورے کے موقع پر امریکی کانگریس ارکان کو تحریک پاکستان کی تاریخ اور قیام پاکستان کے لیے جدوجہد سے آگاہ کیا گیا. ریان زینکے اور مائیکل بومگارٹنر نے خلیجی بحران کے دوران پاکستان کے تعمیری کردار کو بھی سراہا. پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں 27 جولائی تک برقرار رہیں گی. نوٹیفیکیشن جاری. پیٹرول کا 1 لیٹر 335 روپے 18 پیسے، ڈیزل کی قیمت 383 روپے 46 پیسے برقرار. پیٹرول کی قیمت کم اور لیوی ختم کرو، یہ بھتہ ٹیکس ہے، عوام کے حق پر ڈاکہ ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں 7 اگست کا احتجاج پاکستان میں مزاحمت کی نئی تاریخ رقم کرے گا. طلباء، نوجوان، بائک رائڈرز، ڈلیوری بوائز، کوریئرز، مزدور، کسان اور پوری قوم موٹر سائیکلز اور گاڑیاں لے کر سڑکوں پر آ جائیں. پرامن سیاسی مزاحمت سے عوام اپنا حق لیں گے. ہمیں بدلتی ٹیکنالوجی کے ساتھ خود کو بھی بدلنا پڑے گا. اداروں کے ساتھ مل کر اپنے ڈیٹا بیسز کو بہتر بنا رہے ہیں. مصنوعی ذہانت کا دور ہے، ایف بی آر افسران کو اس سے فائدہ اٹھانا ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا لمز میں تقریب سے خطاب، کہا حکومت ایف بی آر میں اصلاحات اور کیش لیس اکانومی پر کام کر رہی ہے. تبدیلی کے ثمرات نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. چیئرمین ایف بی آر راشد محمد لنگڑیال نے کہا امید ہے افسران حب الوطنی کے ساتھ ملک کی خدمت کریں گے، ٹیکس کے نظام کو مزید بہتر بنا رہے ہیں. آئل انڈسٹری میں ٹیکس چوری کا بڑا سکینڈل سامنے آ گیا. نجی کمپنی نے خفیہ طور پر 2 ارب 38 کروڑ کا پیٹرول کسٹم بانڈڈ ویئر ہاؤس سے منتقل کیا. ڈیوٹی، ٹیکسز، لیوی کی مد میں قومی خزانے کو 1.25 ارب روپے کا نقصان پہنچایا گیا. نجی پیٹرولیم کے درآمدی کنسائنمنٹس کی جانچ پڑتال کے دوران ٹیکس چوری کا انکشاف ہوا. بن قاسم پورٹ پر کسٹم کے ویئر ہاؤس میں اسٹاک کی فزیکل انسپیکشن سے معاملہ ثابت ہوا. نجی کمپنی اور عہدیداروں کے خلاف کسٹم کورٹ میں درج مقدمے کی دستاویز سامنے آ گئی. اس سے قبل ایک اور پیٹرولیم کمپنی پر بھی اربوں روپے ٹیکس چوری کا کیس بن چکا ہے.